السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، بہت ساری خبریں ہیں لیکن ایک خبر تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے کچھ باتیں کی ہیں، بلکہ پورا ایک شو تھا، اور وہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ایک پلانٹڈ شو تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جو باتیں کی ہیں، اور پھر ہم یہ ضرور آپ کو بتائیں گے کہ ایک بات پہ اینکر نے یہ کیوں نہیں پوچھا، وہ بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا تھا کہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان 25 نومبر کو معاملات طے پائے گئے تھے، اور اس معاملات کے زیر اثر عمران خان صاحب کو رہائی ملنی تھی، لیکن وہاں پہ سنگجانی پہ ایک معاملہ ہو گیا، اور وہ اس معاملے کی وجہ سے کوئی گولیاں وولیاں چلیں، اور وہ معاملہ خراب ہو گیا۔ اچھا، اصل اب میں جس پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی توجہ مبذور کرانا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا اور توجہ ضرور کیجیے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو اپنا طیارہ دیا تاکہ وہ مزید وضاحت کے لیے ملاقاتیں کر سکیں۔ اس کے بعد 25 نومبر کی رات بیرسٹر گوہر کو جیل بھیجا گیا، یعنی اڈیالہ جیل بھیجا گیا، جہاں پر عمران خان صاحب نے ویڈیو ریکارڈ کرانی تھی۔ یعنی یہ کہنا تھا کہ بھائی آپ سنگجانی پر رکیں اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہو جائے، تو جب تک میں رہا نہیں ہوتا، میں رہا ہوں گا تو میں وہاں پہ آ کے باقی معاملہ طے کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس جو معاہدہ ہے اس کے تحت عمران خان کو اگلی صبح رہا کرنا تھا۔ شیر افضل مروت کا مزید یہ کہنا تھا کہ ریاست کے اس وقت تک کوئی عزائم نہیں تھے۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے گا ان الفاظ کو، کہ ریاست کے کوئی ایسے عزائم نہیں تھے جو بعد میں ان پہ ڈالا گیا کہ جی انہوں نے گولیاں چلائیں، ان کے عزائم نہیں تھے۔ یہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں ریاست اور حکومت کی بڑی کوشش تھی کہ کوئی تصادم نہ ہو پائے، اور اسی وجہ سے وہ ہر قسم کے کمپرومائز پر آئے ہوئے تھے۔ بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے کہا کہ آپ یہ ویڈیو بنا کر دیں تاکہ جو لوگ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں، ہم انہیں یہ ویڈیو سنائیں گے، اور لوگ سنجانی سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور سنجانی پر اس وقت ٹھہریں گے جب تک خان صاحب آپ باہر نہیں آ جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی، لاؤ موبائل دے دو اپنا، اور میں اس پہ ریکارڈ کر دیتا ہوں۔ پھر ایک مسئلہ آ گیا کہ سلاخوں کے اس سائڈ سے آپ کو ریکارڈنگ کرنی ہے یا سلاخوں کے اس سائڈ سے کرنی ہے۔ تو بقول شیر افضل مروت کے کہ انہوں نے کہا کہ اگر سلاخوں کے پیچھے مجھے کرایا گیا تو معاملہ تو اور بڑھ جائیں گے، لہٰذا کسی صاف جگہ پر مجھے بٹھا کر اور یہ مجھ سے یہ پیغام ریکارڈ کروا لیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ لائیں بھائی موبائل دیں، تو بیرسٹر علی گوہر نے کہا کہ جی میرا موبائل تو وہ جیل والوں کے پاس ہی پڑا ہوتا ہے، تو وہ تو اندر نہیں آ سکتا۔ تو اسی اسنا میں ایک جیل کے بندے نے یہ کہا کہ سر میرا موبائل ہے، تو اس میرے موبائل سے ریکارڈنگ کر لیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا بھائی میں نے آپ کے موبائل سے ریکارڈنگ نہیں کرنی، کیونکہ آپ کوئی نہ کوئی اس میں ٹیمپرنگ کر لیں گے اور مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا، میں نے نہیں کرنی۔ اچھا ناظرین، سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملہ طے پا گئے، اور خصوصی طور پر وزیر داخلہ نے اپنا طیارہ بھی دیا کہ آپ جائیں اور ان سے بات کر کے اور ہم کل ان کو رہا کر دیں گے۔ اچھا، وہ کیسز کہاں جاتے؟ اگر یہ ان کا شیر افضل مروت کا کہنا کہ کل رہائی ہو جائے گی، تو ناظرین وہ رہائی کیسی ہو سکتی تھی؟ کیا راتوں رات عدالتیں لگنی تھی؟ ہر عدالت نے راتوں رات ان کو بیل آؤٹ کرنا تھا؟ یہ پاسبل تھا؟ یہ پاسبل نہیں تھا۔ اچھا، دوسری بات، دوسری طرف آتے ہیں۔ اب وہ دوسری طرف کیا ہے کہ یہ کہا گیا جی کہ چونکہ جیل کے اندر موبائل کا آنا جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا میں کل آؤں گا تو دوبارہ آپ سے موبائل لے کر آؤں گا تو ریکارڈنگ کریں گے۔ اگر وہ دوبارہ آتے تو کیا جیل کا جو عملہ ہے ان سے وہ موبائل واپس نہ رکھوا لیتا؟ ناظرین، یہ کس طرح کی مزاح خیز بات کی ہے، ایک پلانٹڈ شو تھا۔ اچھا، اب جو صورتحال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہوں، تو سپرنٹینڈنٹ جیل کس طرح موبائل روک سکتا ہے؟ وہ تو ریکارڈنگ کے لیے آئے تھے۔ جیل کی ملاقات کا ٹائم رات 9 بجے نہیں ہوتا، اور اگر رات 9 بجے وہ وہاں پہ گئے ہیں تو پھر خصوصی بات تھی، سارے تو ایک پیج پہ تھے۔ تو سپرنٹینڈنٹ جیل کی کیا اتنی ضرورت ہو گئی کہ وہ اس نے کہا جی تم موبائل نہیں لے کے جا سکتے؟ یعنی وہ ریکارڈنگ کے لیے گئے تھے اور سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا بھی میں نے نہیں دینا۔ یعنی اس تینوں جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ایک متفق ہو چکے تھے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کا ایک چوتھا پلیٹ فارم نکلا، اس نے کہا جی میں نے موبائل نہیں دینا۔ کتنی مزہ کا خیز بات ہے۔ اور اینکر نے یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ موبائل آپ رات کو 9 بجے تو جا سکتے ہیں، تو کوئی جیل مینول میں ہے نہیں رات کو ملاقات کروانی، تو آپ 9 بجے جا سکتے ہیں۔ آپ تینوں چیزیں اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور پی ٹی آئی ایک پیج پر آ گئی تھی، تو کیا موبائل اندر نہیں آ سکتا؟ اچھا جی، یہ بات کہ جی موبائل اندر نہیں آ سکتا، تو جیل کے بندے کے پاس موبائل اندر کیسے آ گیا؟ اس نے کیسے دے دیا؟ یہ ساری پلانٹڈ باتیں ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔
اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ معاملہ اسی وقت ہی رفع دفع ہو گیا ہوا تھا، اور اگر ان کی رہائی ایک اگلے دن نہ ہوتی تو 2-4 روز بعد ہو جاتی، اور 2-4 روز بعد ان کی، جیسے پہلے بھی بہت سارے سیاسی لوگوں کی جو ہے سگنیچرز کہاں کہاں جا کر کروائے گئے، اور ان کو انہوں نے بیل آؤٹ کیا، اور لوگ آج آزادہ نہ پھر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر یہ ایک پیج پر ہوتے تو اب بقول شیر افضل مروت کے کہ خان اپنی ہٹ درمی پہ قائم تھا، بھئی وہ کون سی ہٹ درمی تھی؟ اب اس بات پہ بھی ذرا ناظرین آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں تینوں ایک پیج پہ تھے، بیرسٹر گور سے پوچھ لیں، بے شک وہ یہ کہہ رہے تھے شیر افضل مروت، تو اس سے پوچھ لیں۔ اب جب ایک پیج بھی ہو گئے تو ہٹ درمی پھر کس چیز کی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ طے نہیں پائے گئے تھے، اور اگر یہ معاملہ طے پائے گئے ہوتے تو پھر ہٹ درمی والا لفظ بیچ میں نہ ہوتا، چونکہ طے پا گئی تھی، 2-4 روز بعد ہم باہر آ جائیں گے اور معاملہ سیٹل ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے شیر افضل مروت صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا ہو جاتا، خان اپنی ہٹ درمی پہ نہ ہوتا تو آج وہ باہر بھی ہوتے، اور کیا ہوتا، معاملات اور ہوتے، ملک ترقی کی طرف چلا جاتا۔ شیر افضل مروت صاحب کس کو بے وقوف بناتے ہیں آپ؟ بات کرتے وقت کچھ تو دیکھا کریں نا۔ اور بیرسٹر گور اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اور یہ ہو سکتا تھا آسما اینکر شرازی ان کو لائن پہ لے سکتی تھی نا اس وقت، باقی معاملات میں تو فوری طور پہ لائن پہ لے لیتے ہیں، اس وقت ان کی بات پہ ان کو لائن پہ لیتی اور انہیں یہ کہتی کہ جی ہاں جی ایسا معاملہ ہوا تھا، تو وہ ہاں یا نہ جو دیتے۔ لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پلانٹڈ شو تھا، اور شیر افضل مروت نے جھوٹ کہا، اور یہ اگر اس کی صداقت دیکھنی ہے تو الفاظ کو جوڑیے، اور سارے ڈاٹس کو ملانے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیر افضل مروت صاحب غلط کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ہم رہائی کی جانب۔ اچھا رہائی کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اگر سارے ایک پیج پہ ہیں، سارے چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ باہر آ جائیں بانی پی ٹی آئی، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں کسی شیر افضل مروت کی، کسی علی گور کی ضرورت ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ بات ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اپنی ایک ہٹ درمی پہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ ہٹ درمی تو بتائیں نا، اس میں تو صرف انہوں نے ایک ہٹ درمی بتائی کہ وہ جتنے بھی بندے تھے جو قیدی تھے ان کو رہا کرنا۔ جب یہ باتیں ساری سیٹل ہو جاتی ہیں، یعنی تینوں پلیٹ فارمز ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں، تو پھر تو اگر بڑے کی رہائی ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹوں کی تو پھر ویسے ہی ہو جانی تھی۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب خدا کا واسطہ ہے آپ کو، قوم کو گمراہ مت کریں، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو اور ایون پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش مت کریں۔ اگر معاملات سیٹل ہونے ہیں تو وہ ہو جانے ہیں، اور ان معاملات میں آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اگر آپ کو آج سائیڈ لائن کیا گیا ہے تو انہی باتوں کی وجہ سے سائیڈ لائن کیا گیا ہے۔ ناظرین میرا جو اپنا تجزیہ وہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام گفتگو کی گئی ہے یہ من گھڑت باتیں ہیں، اور ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہاں اب میری ایک ریکویسٹ بانی پی ٹی آئی سے بھی یہ ہے کہ معاملات کو ٹھنڈا کریں، معاملات کو ٹھنڈا کریں، بجائے اس کے پی کے میں ہم لوگوں کے لہو گرمائیں گے، لوگ وہاں سے آئیں گے۔ کے پی کے کس جگہ کا نام ہے؟ کے پی کے پاکستان کا نام ہے۔ اگر پاکستان میں ہم اس طرح لوگوں کو ابھاریں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، حکومتوں کے خلاف، تو یقین جانیے کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی بھی ایک مسئلہ بن جائے گی۔ جیسے کہ اب آج کل آپ ذرا غور فرما لیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کا جن واقعی قابو نہیں آ رہا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کو جن چپک جاتا تھا نا تو بابے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اسی یہ جن کاٹ لیں گے۔ اب حکومت کا یہ کہنا کہ ہم مہنگائی پر قابو پا لیں گے، بھائی وہ تو جن ہی اتنا بڑا ہے کہ اس جن پہ قابو پانا اب آپ کے بس کا روگ نہیں رہا۔ یہ وہی باتیں ہیں جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ طے کریں، اور جو یہ تصادم کی سیاست کرنے والے پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں ان کی باتیں مت سنیں۔ وہ تو خود بہت بڑے زیرک انسان ہیں، عمران خان صاحب بڑے زیرک انسان ہیں، بڑا سمجھداری سے بات کرتے ہیں۔ وہ یہ تصادم والے لوگوں کو نہیں جانتے کہ یہ تصادم، وہ آتے ہیں اور آنکھوں نے کہتے ہیں اب عمران خان صاحب کی تھی ماشاءاللہ اتنی عمر ہو گئی ہے، اب اس وقت بھی اگر تصادم کی باتیں ہی کرنی ہے تو یہ تصادم ملک کے اندر ملک کے خلاف ہوگا، یہ تصادم کسی انڈیا کے خلاف نہیں ہوگا، یا افغانستان کے خلاف نہیں ہوگا، یا کسی بھی دشمن ملک کے خلاف نہیں ہوگا، یہ پاکستان میں رہ کے پاکستان کے خلاف ہوگا۔ پاکستان کی فورسز ہمیشہ پاکستان کا خیال رکھتی ہیں، بارڈرز پر لڑتی ہیں، شہادتیں دیتی ہیں۔ اچھا اگر کوئی سیاسی پارٹی ہے، اگر ان کو تصادم کے درمیان
ان کی کوئی شہادتیں ہو جاتی ہیں یا وہ لڑائی میں گولیاں لگ جاتی ہیں، ان کا تو بڑا واویلا کیا جاتا ہے کہ ہمارے اتنے بندے مر گئے، تو جو پاک فوج بارڈرز پہ لڑ رہی ہے ان کے کتنے جوان، ان کے کتنے افسر، کرنل، میجر، کپتان، صوبیدار، سپاہی، سر کبھی کسی نے نہیں پوچھا، صرف یہی پتہ چلتا ہے جی ایسا ہو گیا. نہیں، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، ان کو تو کوئی نہیں کہتا. ایک طرف عمران خان صاحب کا یہ اچھا سٹانس ہے کہ میں پاک فوج سے محبت کرتا ہوں، ہمارے اپنے لوگ پاک فوج کے اندر ہیں، تو پھر پاک فوج کے ساتھ بیٹھ کے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر پاک فوج کے خلاف یہ آپ کے جو بریگیڈ ہے سوشل میڈیا، یہ مڈ تھروئنگ کیوں کرتی ہے؟ پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمیں اب پاکستان کو ایک سٹیبلٹی کی طرف لے کے آنا ہے یا تصادم کی طرف ہی لے کے آنا ہے. اور اگر تصادم کی طرف لے کے آنا ہے تو پھر تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا. اب انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیل نہ ہوئی، اگر کوئی معاملے طے نہ پائے تو شاید 2026 یا اس سے بھی آگے بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر رہیں گے. یعنی لوگ اب یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں نا کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو ڈیل کون آفر کرے گا؟ ڈیل کون کرے گا؟ اچھا، ڈیل کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ من لو کچھ منا لو. اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں صرف میری مننی ہے تو پھر ایسی تو ڈیل ہوتی نہیں ہے نا. ڈیل کچھ لو اور کچھ دو کا نام ہوتا ہے. تو اگر آپ کچھ لیتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ قربانی بھی تو دینی پڑتی ہے نا. تو وہ قربانی آپ ملک کی فیور میں دے رہے ہیں، آپ کسی خاص شخص کے بارے میں، کسی خاص محکمے کے بارے میں نہیں دے رہے، آپ ملک کے بارے میں آپ یہ قربانی دے رہے ہیں. ملک کے لیے یہ قربانی دیں گے تو آپ کو دینی چاہیے. اور انصار عباسی صاحب کا یہ کہہ دینا کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو انصار عباسی صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چونکہ جرنلسٹ ہیں، ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ بیٹھ کے یہ کوئی ڈیل کرا لیں. چونکہ جب باتیں آپ اتنی سمجھداری کی کرتے ہیں تو کچھ معاملات خود بھی آپ بھی بیٹھ کے کچھ کر لیں کہ کچھ ڈیلز کی باتیں آپ بھی سمجھا لیں، پی ٹی آئی کو بھی سمجھا لیں اور باقیوں کو بھی سمجھا لیں. یہ کہنا کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو بھائی ڈیل کون کرائے گا؟ آپ کرا لیں، یا وہ لوگ کرا لیں جو پارٹی کے سنجیدہ لوگ ہیں. جیسے علی محمد خان صاحب بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، اسد کیسر صاحب بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب سنجیدہ آدمی ہیں. یہ بیٹھ کے بات کر لیں، اور اگر بیٹھ کے بات کرنے سے معاملہ طے پا سکتے ہیں تو میرا خیال اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اب آتے ہیں ناظرین وہ جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مہنگائی کا جن، ٹماٹر 700 روپے کلو، اور باقی جتنی چینی اس کو اور 10-20 روپے کلو اور بڑھا دیا گیا. کیا گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی؟ گورنمنٹ کو پتہ ہے نا گورنمنٹ نے اس کا سدبا پہلے کیوں نہیں کیا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ جو چیلیں ہوتی ہیں نا وہ بہت اوپر چلی جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ لئی بھائی بارش ہونے لگی ہے. پھر وہ بادل بنتے ہیں، پھر بادل سفید سے تھوڑے سے کالے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رم جھم شروع ہو جاتی ہے اور بارش ہوتی ہے. تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ معاملات ہونے والے ہیں؟ ایک اور بات میں ناظرین ضرور یہ کہوں گا کہ ٹماٹر کی بات کرتے ہیں کہ ٹماٹر جون سا ہے وہ اویلیبل تو ہے نا، ریڑیوں پہ بھی اویلیبل ہے، دکانوں پہ بھی اویلیبل ہے، منڈیوں پہ بھی اویلیبل ہے. یا تو نہ ہو نا، ناپید ہو، کچھ بڑا بھی مشکل ہو گئی ہے، ابھی بڑا مہنگا مل رہا ہے، ہر جگہ مل رہا ہے، تو 700 روپے کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے آپ کیوں نہیں کہ چینی کو کنٹرول کرتے؟ آپ باقی جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں ان کو کیوں نہیں ان کے ریٹس کنٹرول کرتے؟ اگر آپ چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایک وزیر اعلیٰ یا ایک وزیر اعظم اکیلے چاہنے سے نہیں ہوگا. یہ پورے کے پورے جب تک نہیں ملیں گے تب مل کر یہ ایک فیصلہ کریں گے کہ نہیں بھائی ہمیں کنٹرول کرنا ہے، ہمیں مہنگائی کے جن کو قابو کرنا ہے، اور ہمیں عوام کے لیے آسانی کرنی ہے. لیکن یہاں تو صرف سیاسی باتیں شروع ہو چکی ہیں، عوام گئی بھاڑ میں، عوام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا را میں دونوں طرف یہ بات کروں گا کہ مہنگائی کو جن کو حکومتوں کو چاہیے کہ اس کو قابو کریں، اور تاکہ لوگ پرسکون ہو سکیں. وہ کہتے ہیں، وہ ایک ایوی میم سی بنی ہوئی ہے کہ میاں صاحب کے پاس ایک سیب ہے اور ایک ٹماٹر ہے، تو اس پہ لکھا ہوا ہے جی اگر آپ صحت بنانا چاہتے ہیں تو چونکہ ٹماٹر سیب کا ریٹ لکھا ہوا ہے 250 اور ٹماٹر کا ریٹ لکھا ہوا ہے 700. تو یہ کہا اس میں جو اس میں بنایا ایک مذاق بنا رکھا انہوں نے. اب سوشل میڈیا تو بند تو مذاق ہی گیا نا، کوئی بھی سینسیبل بات تو ہوتی نہیں ہے. تو وہاں لکھا ہوا ہے جی اگر آپ جان بچانا چاہتے ہیں تو سیب کھائیں، اور اگر آپ خراب ہونا چاہتے ہیں تو ٹماٹر کھا لیں. یعنی یہ باتیں سوشل میڈیا کو بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا اس طرح کی باتیں کیوں کرنے لگ جاتا ہے؟ کیونکہ جب حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں، ان کی گرپس کمزور ہو جاتی ہیں، ان کا کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر عام آدمی بھی یہ باتیں ضرور کرتا ہے. آخر میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اپنے جو تشدد پسند ہیں، شدت پسند لوگ ہیں، ان کو کہیں کہ بھائی آپ مہربانی فرمائیں، اور جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں اگر وہ بیچ میں آ کے یہ معاملہ سیٹل کر سکتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے.
ناظرین آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔